اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلولا پس کیوں نہ ہوئے فلولا کانا پس کیوں نہ ہوئے من القرون قرنوں میں سے یا امتوں میں سے. قرون قرن کی جمع ہے، امت معنی بھی صحیح ہے، یا پہلے لوگوں کے زمانوں میں سے. من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، تم سے پہلی امتوں میں سے کیوں نہ ہوا اولو بقیتن، اولو کہتے ہیں صاحب بقیتن، شعور رکھنے والے، اہل خیر. پہلی امتوں میں سے جو اہل خیر تھے انہوں نے ایسا کام کیوں نہیں کیا؟ کام کیا تھا؟ ینہونا، کہ وہ روکتے عن الفساد، فساد سے، فی الارض، زمین میں. تو لوگوں کو وہ فساد سے منع کرتے. بات سمجھ میں نہیں آئی؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ پہلی امتیں جتنی گزری ہیں ان میں سے اہل بصیرت، اہل عقل، اہل شعور لوگ، انہوں نے کیوں نہیں یہ کام کیا کہ لوگوں کو برائی سے روکتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ ٹھیک ہے جی. الا مگر قلیلاً تھوڑے، ممن ان لوگوں میں سے، انجینا نجات دی ہم نے، منہم ان میں سے. اللہ فرما رہے تھوڑے تو تھے روکنے والے، لیکن اکثریت کیا تھی؟ فساد برپا کرنے والی تھی. اکثریت کیا تھی؟ شرک پر تھی. ہاں تھوڑے تو تھے، یعنی تھوڑے کون سے؟ جنہوں نے نبی کی بات کو مانا. تو تھوڑے تھے، زیادہ کیا تھے؟ مفسد تھے، فساد برپا کرنے والے تھے. وَاتَّبَعَ الَّذِينَ، وَاتَّبَعَ پیروی کی، الَّذِينَ ان لوگوں نے، ظَلَمُوا جو ظالم تھے، مَا اُتْرِفُوا فِيهِ اس چیز کی جو دولت دیے گئے تھے. یعنی جو ظالم لوگ تھے انہوں نے پیروی کی دنیا کی زندگی میں عیش و آرام کی، عیش و آرام کی زندگی. ان کا دین سے، ان کا نیکی سے، ان کا خیر سے، ان کا کسی کو برائی سے روکنے سے کوئی تعلق نہیں تھا. وہ اپنی دنیا کی زندگی عیش و آرام میں مگن تھے. وَكَانُوا مجرمین، اور اللہ فرما رہے ہیں یہ مجرم تھے. مجرم جرم کیا تھا؟ لوگوں کو برائی سے نہیں روکتے تھے. تو اللہ فرما رہے تھوڑے تو تھے جن کو ہم نے نجات دے دی، اور جو زیادہ تھے ان کو ہم نے کیا کر دیا؟ ہلاک کر دیا. اور جو ظالم تھے اپنی عیش و آرام کی زندگی میں مگن تھے، وہ کیا تھے؟ مجرم. آگے دیکھیں. وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ، اور نہ تھا ربو کا، رب تیرا، لِيُهْلِكَ کہ ہلاک کرے، القرى بستیوں کو. اللہ بستیوں کو ہلاک کیوں کرتا ہے؟ اللہ نے قوموں کو ہلاک کیوں کیا؟ نہ فرمانی کی نا، بظلم. آگے آ گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ جب قوموں کو یا بستیوں کو یا علاقے والوں کو ہلاک کرتا ہے تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ بظلم، وہ ظلم کرتے ہیں. سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک ہے. شرک سے باز نہیں آتے. اور نبی جو دعوت لے کر آتا ہے اس کو جھٹلاتے ہیں، یہ بھی ظلم ہے. وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اور ان کے اہل نیکوکار ہوں. ایسا نہیں تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی علاقے کو عذاب میں مبتلا کر دیا اور اس کے رہنے والے نیکوکار ہوں. ایسا نہیں ہے. اللہ کا قانون یہ ہے، اللہ پکڑتا اس کو ہے جو کیا ہے؟ ظالم ہے. جو مصلح ہے، اصلاح کرنے والا ہے، اس کو اللہ بچاتا ہے. جو مفسد ہے اس کو کیا کرتا ہے؟ عذاب میں مبتلا کرتا ہے. تو اللہ کی پکڑ کس پہ آتی ہے؟ مفسد پر، جو فساد برپا کر رہا ہے. مصلح پر نہیں آتی. مصلح کو کیا کرتا ہے؟ نجات دیتا ہے. نوح علیہ السلام اور اس کے ماننے والے یہ کیا تھے؟ بچ گئے. لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو تھے بچ گئے. ٹھیک ہے جی. تو اللہ کا قانون کیا ہے؟ جو قوم، جو لوگ ظلم کرتے ہیں وہ اللہ کی گرفت میں آتے ہیں، اللہ کی پکڑ میں آتے ہیں. آگے دیکھیں، تھوڑا سا غور کرنا. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اور اگر چاہتا آپ کا رب، لَجَعَلَ النَّاسَ بنا دیتا لوگوں کو اُمَّةً وَاحِدَةً، ایک امت. کیا مطلب؟ اگر اللہ چاہتا تم سب کو ایک امت بنا دیتا. کیا مطلب؟ سارے
اہل ایمان بن جاتے. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا. سورۃ یونس میں پڑھ گیا پیچھے. اگر اللہ چاہتا تو سب کے سب کو کیا بنا دیتا؟ ایماندار بنا دیتا نا. اس کے لیے کیا مشکل تھا؟ لیکن کیوں نہیں بنایا؟ وہ جبر تھا، جبر تھا. ہمیں اختیار دیا گیا. دیکھو زندگی دے دی. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. ہم نے دونوں راستے دکھا دیے، بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے کتابیں انبیاء بھیج دی. اب تمہاری مرضی ہے، تمہیں اختیار ہے. شکر والا راستہ اختیار کرو یا نہ شکری والا، توحید والا راستہ اختیار کرو یا شرک والا. یہ ہم نے تمہیں مہلت دے دی ہے، لیکن بتانے سمجھانے کے لیے ہم نے کتابیں اور انبیاء بھیجے تھے. ٹھیک ہے جی. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو تمہیں ایک امت بنا دیتا. وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، اور ہمیشہ رہیں گے. وَلَا يَزَالُونَ، ہمیشہ رہیں گے. مختلفین، وہ اختلاف کرتے رہیں گے، یعنی اختلاف جاری رہے گا. کس میں اختلاف؟ اعتقاد میں. میرا عقیدہ ٹھیک ہے، تمہارا غلط ہے. میرا فرقہ ٹھیک ہے، تمہارا غلط ہے. میں صحیح راستے پہ ہوں، تم غلط. یہ اختلاف رہے گا. یہاں تک بات سمجھ میں آئی؟ اگر اللہ چاہتا سب کو اہل ایمان بنا دیتا، لیکن وہ کیا تھا؟ جبر تھا. انسان کو اللہ نے اختیار دے دیا. اب اختیار میں کیا ہے؟ جس انسان نے نبی کے راستے کو چھوڑا، قرآن کے راستے کو چھوڑا، اور نبی جو دعوت لے کر آیا اس کو چھوڑا، تو پھر وہ کس میں آ گئے؟ اختلاف میں آ گئے. اور جس نے اپنے نبی کی دعوت کو پکڑا وہ اختلاف میں نہیں آئے. ٹھیک ہے جی. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اگر چاہتا اللہ تبارک و تعالیٰ، لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایک امت بناتا. ٹھیک ہے جی. وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، اور یہ ہمیشہ رہیں گے اختلاف کرتے. اختلاف کس چیز میں؟ عقیدے میں، عمل میں، میرا فرقہ، میری جماعت، یہ سارا. ٹھیک ہے جی. آگے دیکھیں. إِلَّا مگر مَن رَحِمَ رَبُّكَ، وہ شخص بچ جائے گا جس پر اللہ رحمت کرے گا. وہ اختلاف میں نہیں پڑے گا. اللہ کس پر رحمت کرے گا؟ جس نے اپنے نبی کا کلمہ پڑھا اور اس کی بات مانی، وہ تو اختلاف میں نہیں ہے نا. بھئی ہم کہتے ہیں ہم نماز پڑھ رہے ہیں قرآن و سنت کے مطابق، جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، صحابہ نے پہنچایا، بس وہ طریقہ. اب میں اختلاف کیا ہے؟ بات ہی ختم ہو گئی. حدیث لے آؤ، بات ختم ہو گئی. ہم مانیں گے. کیوں؟ ہمارے لیے واجب الاتباع اور اطاعت کون ہے؟ اللہ کے رسول ہے. جب ہم کہیں گے جی ہمارا امام، ہمارا مولوی فلاں، یہ میری جماعت، پھر کیا ہوگا؟ اختلاف ہوگا. جب نبی کی بات کو چھوڑیں گے پھر کیا ہوگا؟ اختلاف ہوگا. جب نبی کی بات کو مانیں گے پھر کیا ہوگا؟ اختلاف نہیں ہوگا. الا من رحم ربک، مگر وہ بندہ اختلاف سے بچ جائے گا جس پر اللہ رحم کرے گا. اللہ رحم کس پر کرتا ہے؟ جو نبی کی بات کو مانتا ہے، جو اللہ نے دین دیا اس کو مانتا ہے، تو اس پر اللہ کی رحمت ہے. وہ فرقوں میں نہیں پڑے گا، وہ اختلاف میں نہیں پڑے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہود و نصارہ کتنے فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے؟ 72. اور میری امت 73. الا ملۃ واحدہ، ایک جنت میں جائے گا. ما انا علیہ و اصحابی. بات ہی ختم ہو جاتی ہے. وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، اسی لیے اس نے ان کو پیدا کیا. اللہ نے پیدا کیا انسان کو کس کے لیے؟ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، کہ اللہ کی بات مانی جائے اور ہم نے جو اپنا نبی رسول بھیجا اس کی اتباع کی جائے. تمت کلماتوں، پوری ہوئی کلماتوں، بات ربی کا، تیرے رب کی، لا املا انا، کہ میں ضرور بھروں گا جہنم کو، من الجنۃ والناس اجمعین، جنوں میں سے، انسانوں میں سے، سب کے سب. یعنی اللہ کی بات پوری ہو گئی. کیا مطلب؟ اللہ نے جنت بھی بنائی، جہنم بھی بنائی. اللہ نے جنت کو بھی بھرنا ہے، جہنم کو بھی بھرنا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے مطابق، اللہ کی قضاء و قدر میں یہ بات لکھی جا چکی ہے
کہ اللہ تبارک و تعالی جنت کو اپنے نیک لوگوں سے بھریں گے اور جہنم کو برے لوگوں سے. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جنت جھگڑے گی جہنم سے کہ میرے اندر تو سارے کمزور غریب آ گئے. جہنم کہے گی وہ سرکش جو تھے، جو فساد برپا کرنے والے تھے، وہ سارے کے سارے جہنم میں آ گئے. حدیث کے الفاظ ہیں کہ جہنم کے اندر لوگوں کو جنت کے اندر لوگوں کو ڈال دیا جائے گا، جگہ باقی ہوگی، اللہ مخلوق پیدا کرے گا. کیوں؟ کن فیکون کا مالک ہے، وہ کر سکتا ہے. لیکن جہنم مانگے گی حل من مزید وَتَقُولُوا حل من مزید، اللہ اور چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اپنا پاؤں مبارک ڈال دیں گے، قط میں بھر گئی. تو یہاں پر یہ وَتَمَّتْ کَلِمَتُ رَبِّکَ، اللہ کی بات مکمل ہوگی. اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق قضاء و قدر جو فیصلہ کیا ہے کہ میں نے جنت کو بھی بھرنا ہے اور جہنم کو بھی بھرنا ہے. لیکن اللہ کا قانون ہے جنت کو بھریں گے کس سے؟ اچھے لوگوں سے. اور جہنم کو بھریں گے کس سے؟ برے لوگوں سے. لَأَمْلَأَنَّ جہنم من الجنۃ والناس اجمعین، جنوں میں سے جو برے ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے، لوگوں میں سے جو برے ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے. جنوں اور انسانوں میں سے جو اچھے ہوں گے وہ کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے. پھر دیکھ لیں فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ، جو ان تو تم سے پہلے گزر چکی ہیں ان میں سے ایسے ہوش مند کیوں نہ ہوئے، یعنی ایسے اچھے لوگ اہل خیر کیوں نہ ہوئے جو خیر کا کام کرتے. ہمیں بھی حکم ہے، یہ بتانے کا بیان کرنے کا مقصد یہ ہے اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس کام کو چھوڑ نہ دینا. تم کیا کرنا؟ وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. ہم نے ان کو اگر پکڑا تو وہ یہی تھا کہ وہ مفسد سے مصلح نہیں تھے، اصلاح نہیں کرتے تھے. لیکن تم نے اصلاح کا کام کرنا ہے. ٹھیک ہے. يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ، جو ملک میں خرابی کرنے سے روکتے. ہاں ایسے تھوڑے سے تھے جن کو ہم نے اس میں سے نجات دی. کس میں سے؟ عذاب میں سے. اللہ نے پہلے قوموں کو تباہ و برباد کیا، لیکن اس میں سے جو اچھے تھے ان کو اللہ نے حکم کر دیا نبی کو لے کر چلے جاؤ، ان کو ہم نے بچانا ہے. وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ، جو ظالم تھے وہ انہی باتوں کے پیچھے لگے رہے جن میں عیش و آرام تھا، یعنی دنیا کی زندگی میں مگر رہے. ہم نے کسی کو کیا نماز کا کہنا ہے، ہم نے کسی کو کیا نیکی کا کہنا ہے، ہم نے کسی کو کیا اچھائی کا بتانا ہے. وہ اپنی زندگی میں وَكَانُوا مُجْرِمِينَ، اور یہ کیا تھے؟ گنہگار تھے، مجرم تھے. ان کا کام تھا لوگوں کی اصلاح کرنا اور انہوں نے نہیں کی. وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ایسے مجرم کو کیا کرتا ہے؟ ہلاک کرتا ہے. بِظُلْمٍ، ظلم کی وجہ سے. ظلم شرک بھی کہہ سکتے ہیں، نبی کی دعوت کو ٹھکرانا یہ بھی ظلم ہے. وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اور اللہ کا قانون ایسا نہیں ہے کوئی اہل خیر ہوں، اچھے لوگ ہوں، اللہ ان کو اپنی عذاب میں یا گرفت میں لے لے. یہ اللہ کا قانون نہیں ہے. ان کو اللہ بچاتا ہے، ان کو پکڑتا نہیں ہے. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو تمہیں ایک امت بنا دیتا، یعنی سارے کے سارے. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، لفظ ہے لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، سارے کے سارے ایمان لے آتے. بلا یزالون مختلفین، لیکن یہ کیا رہیں گے؟ ہمیشہ اختلاف میں رہیں گے. اختلاف میں کیوں رہیں گے؟ کیا اللہ نے ان کے دلوں میں اختلاف ڈال دیا؟ نہیں. جب یہ اللہ کے دین کو چھوڑیں گے، نبی کے پیغام کو چھوڑیں گے تو پھر اختلاف ہی اختلاف ہوگا. جب قرآن و حدیث کو چھوڑیں گے پھر اختلاف ہی اختلاف ہوگا. عقیدے میں اختلاف، عمل میں اختلاف، نظریات میں اختلاف، اعتقاد میں اختلاف، اختلاف ہی اختلاف ہوگا. کیوں؟ حجت ہمارے لیے کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ، لیکن وہ بندہ اختلاف سے محفوظ رہے گا جس پر اللہ رحم کرے گا، تیرا رب رحم کرے گا. یعنی اللہ نے رحم کرنے کے لیے، انسان کو بچانے کے لیے، رحمت دینے کے لیے دین نازل کیا، انبیاء بھیجے. جس اللہ نے
دین دیا، جو اس کی پیروی کرے گا، نبی کی بات مانے گا، وہ اختلاف سے محفوظ رہے گا۔ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، اللہ نے اپنی مخلوق کو اسی اپنی بندگی کے لیے اور اپنے نبیوں کی اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، اور تیرے رب تمہارے پروردگار کا قول پورا ہو گیا۔ قول کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے علم قضاء و قدر میں یہ بات لکھی ہے کہ میں نے جنت کو بھی بھرنا ہے، جہنم کو بھی بھرنا ہے، جنت کو اچھے لوگوں سے بھرنا ہے اور جہنم کو برے لوگوں سے بھرنا ہے۔ یہ ہے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔